جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال فرض سنت نفل کی تفصیل بتائیں جی۔ جی محترم بھائی، پہلی بات تو یہ رکھیں، سنت یہ نبی علیہ السلام کے طریقوں کو کہا جاتا ہے، اور ہمارے عرف میں عام طور پہ جو فرض کے علاوہ عبادت ہے، نفل و نوافل، جو سنتیں وغیرہ ہم نمازوں کے آگے پیچھے پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اشراق، چاشت، تو عام طور پہ فرض کے علاوہ یہ ہیں، ان کو سنت کہا جاتا ہے۔ محترم بھائی، اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ فرض نماز کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوافل نماز کا ذکر کیا، تطوع کا، اور محدثین نے بھی اپنی کتب کے اندر تطوع کے عنوان قائم کیے ہیں، یعنی تطوع نماز کا بیان، جی یعنی نفل نماز کا بیان جی۔ اس میں نمازوں کے آگے پیچھے پڑھی جانے والی سنتیں بھی ہیں جی، اشراق، چاشت، تہجد، جی یہ نمازیں بھی ہیں۔ تو باقی بعد میں آنے والے علماء نے پھر ان میں ایک کیٹیگری یہ بنائی ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے، یعنی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پابندی کے ساتھ پڑھنے والے تھے، یعنی نمازوں کے آگے پیچھے پڑھی جانے والی رکھتے ہیں، ان کو عام طور پہ سنت موقدہ، اور جو اس کے علاوہ نوافل ہیں ہاں ان کو غیر موقدہ، اور پھر کچھ نے کچھ رختوں کو مستحب کا نام دیا جی۔ مثلا فرض وہ ہیں جو با جماعت رختیں ادا کی جاتی ہیں نماز کے اندر، یعنی 2 فرض فجر کے، پھر 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے، یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ان کے ساتھ پڑھی جانے والی رکھتے ہیں، یعنی فجر کی 2 سنتیں جی، ان کو سنت کہتے ہیں، یعنی سنت موقدہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کبھی بھی نہیں ترک کیا، نہ سفر میں نہ حضر میں۔ پھر اسی طرح باقی نمازوں کے ساتھ پڑھی جانے والی رکھتے ہیں۔ تو جو ہے مستحب، اس کی دلیل آپ یہ لے لیں نا کہ مغرب کی نماز اور اقامت کے درمیان، یعنی نماز سے پہلے جو رکھتے ہیں اذان اور اقامت کے درمیان، مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان جو 2 رکھتے ہیں نا، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب لمن شاء منکم، کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو، یعنی 2 رکھتے ہیں، مغرب سے پہلے 2 رکھتے پڑھو، پھر ساتھ ہی کہا جو چاہے پڑھ لے۔ تو یہ ہے جو چاہے پڑھ لے، یعنی پڑھے گا تو ثواب ہے، نہ پڑھے گا گناہ نہیں، یہ ہے جی مستحب جی۔ باقی تفصیل آپ کوئی بھی جو ہے وہ نماز والی کتاب کا مطالعہ کر لیں، نماز کے موضوع پر لکھی ہوئی، اس میں آپ کو انشاءاللہ جب فرض، نفل اور سنت کی متعلقہ وضاحت ملے گی تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ نمازیں سبب والی ہوتی ہیں، مثلا ایک مثال عرض کرتا ہوں، وہ سبب والی نمازوں میں ایک نماز سببی نماز جو ہے وہ ہے تحیت المسجد، یہ کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہیں، چاہے منع والا وقت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔